حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں ایسی دی گئی ہیں جو پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ پہلی، ماہ رمضان کی پہلی رات کو اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر ڈالتا ہے اور جس کو دیکھتا ہے اس پر کبھی عذاب نہیں کرتا ہے۔ دوسری، شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تیسری، فرشتے دن رات ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ چوتھی، اللہ تعالیٰ جنت کو یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے لیے بخشش طلب کرے اور ان کے لیے اپنے آپ کو مزین کرے تاکہ ان سے غم اور رنج دور ہو اور وہ میری جنت اور کرامت میں آئے۔ پانچویں، ماہ رمضان کی آخری شب میں ان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب مزدور اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو وہ مزدوری مانگتا ہے اور اسے مزدوری دی جاتی ہے؟ ماہ رمضان کا مہینہ بے انتہا فضیلت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو تمام مہینوں کا سردار سید قرار دیا ہے۔ ماہ رمضان کی فضیلت اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو نواسہ رسول، حجت خدا، رہبر امت، امام مجاہد حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت مطہر ہے، اور ماہ رمضان ہی میں شب قدر کی راتوں میں قلب رسول ہی پر قرآن مجید نازل ہوئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ کائنات بنائی ہے، اور جو 4 حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے ان میں سے ایک ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ماہ رمضان کا، اس مہینے کا بہت احترام ہے۔ نواسہ رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ یہ رمضان ہے یا رمضان آ گیا ہے یا رمضان چلے گیا، کیونکہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آنا جانا تو زائل فنا ہونے والی مخلوق کا نام ہے، بلکہ یہ کہا کرو کہ یہ ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہو گئی اور ماہ رمضان رخصت ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک اور آپ کی اہل بیت علیہ السلام نے یہ مسلسل تعلیم فرمائی ہے کہ ماہ رمضان کے احترام کے متعلق، ماہ رمضان میں کثرت سے عبادت کرنے کے متعلق اور گناہوں سے کنارہ کشی کرنے کا حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق رجب اہل بیت علیہ السلام کا، شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان فضیلتوں سے بھرپور ہے۔ اگر بندے کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان میں کیا کچھ برکتیں ہیں تو وہ چاہے گا کہ ماہ رمضان پورا سال رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے دور رہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا، اے جابر، یہ ماہ رمضان ہے، جو روزہ رکھے اور رات کو ذکر الہی کرے اور اپنے پیٹ اور شرمگاہ کو حرام سے بچائے اور اپنی زبان پر قابو رکھے تو وہ اس طرح پاک ہوگا جیسے وہ نہر سے نہا کر نکلا ہو۔ حضرت جابر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث کتنی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی شرطیں کتنی سخت ہیں۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روزہ دار مردوں اور عورتوں کا کم سے کم ثواب یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آخری دن انہیں ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، اللہ کے بندو، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے اب تک کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آئندہ دھیان رکھ کے عمل کرنا۔ ماہ رمضان کا مہینہ بے انتہا مناسبتوں اور نسبتوں سے بھرا ہوا
ہے کہ ماہ رمضان میں ولادتیں بھی ہیں اور شہادتیں بھی ہیں۔ ماہ رمضان کی ابتدا ہی میں پہلی ماہ رمضان کو حضرت سید عبد القادر جیلانی حسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے، اور پہلی رمضان ہی کو اشرف العالمین عالم پناہ حضرت سید وارث علی شاہ حسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے، اور 6 ماہ رمضان کو انسان کامل منزل فنا فی اللہ ولی حضرت سید عبد الباری حسنی والحسینی کے وصال کا دن ہے، اور چاروں آسمانی کتابیں بھی ماہ رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان کی 6 تاریخ کو تورات نازل ہوئی، 12 ماہ رمضان کو انجیل نازل ہوئی، 18 ماہ رمضان کو زبور نازل ہوئی، اور شب قدر میں قرآن مجید قلب رسول پر نازل ہوئی، اور 10 ماہ رمضان کو ام المومنین ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا دن ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جدائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا غمگین ہو گئے تھے، اور اسی سال جناب ابو طالب علیہ السلام نے بھی دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی جدائی سے بے انتہا غمگین ہو گئے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سال غم منایا تھا، اور اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ختیجہ کا مال نہ ہوتا اور علی کی تلوار نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اور 15 ماہ شعبان کو نواسہ رسول امام مجاہد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت مطہر ہے۔ 19 ماہ رمضان کو امیر المومنین امام المتقین وسیع مصطفیٰ حضرت امام علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں حالت روزے میں حالت نماز میں بھی سجدے میں آپ کے سر اقدس پر لعنتی ابن ملجم نے ضرب لگائی، اور جس تلوار سے امام علی علیہ السلام کو سجدے میں آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی گئی، اس تلوار کو 40 دن زہر پلایا گیا تھا۔ ہر طرف قد قتل الامیر المومنین کی صدا گونجنے لگی، مومنوں کے امیر کو قتل کر دیا گیا، ہدایت کے مینار کو منہدم کر دیا گیا، یتیموں کے باپ کو قتل کر دیا گیا، اور بالآخر 21 ماہ رمضان کو وسیع مصطفیٰ امام علی علیہ السلام نے شہادت پائی۔ ماہ رمضان کی بالخصوص شب قدر کی راتیں بے انتہا فضیلت والی راتیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 19 ماہ رمضان کو تقدیر بنتی ہے، 21 ماہ رمضان کو فیصلہ ہوتا ہے، اور 23 ماہ رمضان کو دستخط ہوتی ہے۔ خدا کی قسم جو شخص 23 ماہ رمضان کی رات کو سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے گا وہ اہل بہشت میں سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں کہ اگر تم اسے انجام دو تو شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے گا جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کا روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم پر روزے واجب کیے ہیں، لہٰذا جو اس مہینے میں یقین کی حالت میں اور جزا کی نیت سے روزہ رکھتا ہے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا وہ اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کی ایک رات کی نوافل کا ثواب باقی مہینوں کی 70 راتوں کے برابر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے اور اس مہینے اللہ تعالیٰ مومنین کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا اے نواسہ رسول، ماہ رمضان میں حالت روزے میں
कै उल्टी आ गई तो क्या होगा। इस पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर बे इख्तियार कै उल्टी आ गई है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर कै उल्टी की है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। आप इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स की मग़फ़िरत माह रमज़ान में नहीं हो सकती तो दूसरे माह रमज़ान तक उसकी मग़फ़िरत नहीं हो सकती, मगर ये कि अरफात पर जाने यानी हज के लिए जाए और अपने आप को फ़ेल हराम से बचाए और हराम चीज़ों से इफ्तार न करे। एक मरतबा हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए और आपने बेसाख्ता आमीन कहा। सहाबा कराम आपको हैरानी से देखने लगे कि उतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से आमीन कहा और कुछ ही लम्हे बाद आपने फिर से आमीन कहा कि उतने में एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आमीन कह रहे थे। इस पर हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जिब्राइल ये कह रहे थे कि हलाकत है उस शख्स के लिए, हलाक हो जाएगा वो शख्स कि जिसके वालिदैन ज़िंदा हो और वो जन्नत ना जा सके। और मैंने आमीन कहा। फिर जिब्राइल कहने लगे, हलाक हो जाए वो शख्स या रसूल अल्लाह जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद ना पढ़े। मैंने कहा आमीन। और फिर जिब्राइल कहने लगे, हलाकत है उस शख्स के लिए जो माह रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके। मैंने कहा आमीन। दरअसल माह रमज़ान का पूरा महीना ही अल्लाह ताला की भरपूर रहमत से भरा हुआ है, और जो इस रहमत वाले महीने में भी अपने गुनाहों की बख्शिश न करवा सके यकीनन वो हलाक हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये माह रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, इसकी इब्तिदा रहमत, इसका दरमियानी मग़फ़िरत और इसका आखिरी हिस्सा जहन्नुम से निजात का है। माह रमज़ान की फ़जीलत के मुतालिक गरीब अल गुरबा हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो कोई माह रमज़ान में अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद में से एक आयत पढ़ेगा वो उसके मिसल है जिसने दूसरे महीनों में पूरा कुरान पढ़ा। यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मोमिन ने माह रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखे अल्लाह ताला ने उसके लिए 7 चीज़ें मुकर्रर कर रखी हैं। पहला, उसके जिस्म से हराम पिघाल दिया जाएगा। दूसरा, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत के करीब करता है। तीसरा, अल्लाह ताला उसकी खताएं माफ़ कर देता है। चौथा, अल्लाह ताला उसके लिए सकरात मौत के लम्हात को आसान कर देता है। पांचवा, अल्लाह ताला महशर की भूख और प्यास से उसे महफूज रखेगा। छठा, अल्लाह ताला उसे जन्नत का रिज़्क अता फरमाएगा। और सातवां, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से निजात अता फरमाएगा। इसी तरह से माह रमज़ान की फ़जीलत के सिलसिले में सादिक आले मोहम्मद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब माह रमज़ान आ जाए तो उसमें भरपूर अंदाज में मेहनत करो, अल्लाह ताला की बंदगी करो। इस महीने में रिस्क तकसीम होते हैं, अमवात लिखी जाती हैं। इस महीने में बैतुल्लाह का हज मुकद्दर किया जाता है। इसमें एक रात है जिसकी इबादत 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। इस महीने माह रमज़ान का नाम रमज़ान इसलिए हुआ क्योंकि ये गुनाहों को रम्ज़ करता है, यानी गुनाहों को जला देता है। ए पाक परवरदिगार, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत मुताहर के सदके हम सबको माह रमज़ान में कसरत से ज़ाहिरी और बातिनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। और हम सबके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम।